السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاری في صحیحہ في کتاب فضل لیلۃ القدر۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا تعریف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر طرح کی تعریفیں اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے کو میسر فرمایا۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ ایک تو رمضان کا مہینہ پایا، اور دوسرا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صحت دی کہ ہم لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دوسری نیکیوں کو بھی انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو قیام اللیل ہے، جو تراویح کی نماز ہے، اس کو ہر روز باجماعت پڑھنا، یقین مانیے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس عمل کو انجام دے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخشے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز باجماعت پڑھی، یہ رمضان کے مہینے کی بات ہے، یہ مت سمجھیے کہ ایک دن پڑھ لیا 2 دن پڑھ لیا، نہیں، 2 دن پڑھا 4 دن نہیں پڑھے، نہیں، پورے رمضان کی بات ہے۔ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز باجماعت پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے صحت اور عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت دیا کہ ہم لوگ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، 17 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج 18ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، اور کل انشاءاللہ 18 روزہ ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وقت بالکل اپنے رفتار پہ چلتا رہے گا، ہمارے لیے کسی کے لیے وقت رکنے والا نہیں ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، لہٰذا یہ جو بچے ہوئے دن ہیں ان دنوں کو ہم لوگوں کو غنیمت سمجھنا ہے، اور ان بچے ہوئے دنوں میں ہی رب کو راضی کر لینے کی کوشش کرنا ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے صحیح البخاری کتاب فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2024 یعنی 2024 نمبر کی روایت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، جس میں سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب آخری عشرہ آتا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب عشر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے، راتوں کو جگتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ دیکھیے جو حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کل 18 رمضان ہے، اس کے بعد 19 اور 20 یہ 2 دن بیچ میں ہے، اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب عشر داخل ہوتا، تو یہاں پر عشر سے مراد یہی آخری عشرہ ہے جو ابھی آنے والا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی اہم ایام ہے جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ جب عشر آتا یعنی آخری عشرہ، اور آپ کو معلوم ہے جو آخری عشرہ آنے والا ہے کبھی 9 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 10 دنوں کا ہوتا ہے۔ شاید کسی کے دل میں آ جائے کہ اگر 21 سے جوڑا جائے تو 29 تک صرف 9 ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر عشر کا لفظ ہے، تو یہاں پر جو عشر ہے یہ عشر کبھی 9 دنوں کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 10 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو کتنے دن کا ہوگا؟ 9 دنوں کا ہوگا، اور مہینہ اگر پورا 30 کا ہوگا تو کتنے دنوں کا ہوگا؟ 10 دنوں کا ہوگا۔ لہٰذا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کس لیتے کیا مطلب؟ یہ جو باڈی کا جو پارٹ ہے نا، یہ کمر، یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔
یہ اگر سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے. کہتے ہیں نا بیک بون، کہتے ہیں بیک بون. کیا بولتے ہیں؟ بیک بون. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی. انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے؟ کیا مطلب؟ کمپلیٹلی ریڈی ہو جاتے کہ اب ہم کو سستی کو ہٹا دینا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سستی نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر عبادتوں کے اندر اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، عام دنوں میں بھی، کہ آپ کا قدم مبارک پھول جاتا تھا، پھٹنے لگتا تھا. لوگوں نے پوچھا، خود مائی عائشہ نے پوچھا کہ آپ کے تو پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں بھی کمپلیٹلی ریڈی رہتے تھے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا تو ریڈی ہوتے، کمر کو کس لیتے، چستی اور پھرتی لے آتے، ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر تیار ہو جاتے. اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا عبادت کرنے کے تعلق سے. بالکل اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ ہر چیز کو ہٹا کر کے رب کی عبادت میں جٹ جانا ہے، جڑ جانا ہے. سامعین کرام، اس حدیث پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ 3 ہوا کرتی تھی. 3 سنتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر انجام دیتے تھے. پہلی سنت کیا؟ شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کو کس لیتے. مطلب یہ کہ عبادت کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو جاتے کہ اب کسی طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں لائیں گے، صرف رب کی عبادت میں جٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت یہ تھی. اور دوسری سنت کیا تھی؟ احیا لیلہ. کیا مطلب؟ راتوں کو سوتے نہیں تھے، بلکہ راتوں کو جگ کر کے، بیدار ہو کر کے اللہ کی عبادت میں راتوں کے لمحوں کو گزارا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. اور تیسری سنت یہ ہے کہ صرف خود ہی عبادتوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. اپنی بیوی کو جگاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اور سب کو کہتے تھے کہ عبادت کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے اہل و عیال میں سے ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو امت کے لیے بیان کیا. کس کے لیے بیان کیا؟ امت کے لیے بیان کیا، تاکہ امت سن لے اور سمجھ لے کہ جو آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی. سامعین کرام، اس حدیث کے اندر ہم لوگوں کے لیے تعلیم ہے، اس حدیث میں ہم لوگوں کے لیے ترغیب ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہم لوگوں کو انسپریشن لینا چاہیے. کیا؟ کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنتوں پر عمل کرتے تھے، ہم لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. عبادت کے لیے مکمل طور پہ تیار ہونا چاہیے. مائنڈلی بھی پریپئر ہو جائیے، جسمانی طور پر بھی بالکل پریپئر ہو جائیے کہ اب آگے 10 رمضان آنے والا ہے، آخری عشرہ، 10 روزے آنے والے ہیں آخری عشرے کے، یا 9 روزے جو آنے والے ہیں آخری عشرے کے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے. اس کے لیے مکمل طور پہ ریڈی ہو جائیے. سب سے پہلی سنت. اور دوسری سنت، راتوں کو سونے سے پرہیز کر کے زیادہ سے زیادہ جگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوئیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت ہے، جس کی تعلیم اور ترغیب ہم لوگوں کو اس حدیث سے ملتی ہے. اور تیسری سنت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگانا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے علاقوں میں تو اس کا چلن نہیں ہے. اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، گلف کے اندر ہیں، اور خاص طور سے سعودی عرب کے اندر ہیں، تو وہاں پر 10 کے 10 رات لوگ جگتے ہیں. 10 کے 10 رات، یعنی 21 کی شب سے لوگوں کے جگنے کا جو عمل پے در پے شروع ہوتا کنٹینیوٹی کے ساتھ، تو 29 یا 30 رمضان تک لگاتار لوگ جگتے ہیں. آج کے ڈیٹ میں بھی آپ جا کر کے دیکھ لیجیے کہ مسجدوں کے اندر پورے 10 دن جگتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے کہ 5 دن ہم لوگ جگتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آخری جو تاخراتیں ہیں، 5 تاخراتیں، اس میں شب قدر کو تم لوگ تلاش کرو. اس چیز کو پیش نظر رکھ کر کے ہم لوگ 5 تاخراتوں میں جگتے ہیں. لیکن اس حدیث کی روشنی میں 10 کے 10 رات خود ہم کو بھی جگنا چاہیے. اور تیسری جو سنت ہے وہ یہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگانا چاہیے. سامعین کرام، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں 3، یہ سبھی لوگوں کے لیے ہے، سبھی لوگوں کے لیے ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، طاقت کے اعتبار سے
صحت کے اعتبار سے اور پیشنس کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے سبھی آدمی برابر نہیں ہیں، کسی کے اندر زیادہ طاقت ہے، کسی کے اندر کم طاقت ہے۔ سنت کی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے، یعنی اپنی طاقت سے اوپر جا کر کے نہیں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنی ہم لوگ کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں سنتوں پر عمل کریں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے۔ طاقت سے آگے بڑھ کر کے نہیں کرنا ایسا، طاقت سے آگے بڑھ کر کے نہیں، بلکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طاقت دیا ہے، ہمارے اندر طاقت دیا ہے، جتنا ہم سہ سکتے ہیں، جتنا صبر کر سکتے ہیں، جتنا ہم جگ سکتے ہیں، آخری 10 دنوں کو اس قدر اسپیئر کرنے کی کوشش کیجئے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا کہ اب جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس میں ہمارا کیا خطہ ہوگا، ہمارا کیا پروگرام ہوگا، ہمارا کیا لائحہ عمل ہوگا، کیونکہ شیطان تو ہر طرح سے سوچتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے دور کرے، لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شیطان کی تمام چالوں کو بالکل بیکار کرتے ہوئے ان آخری 10 دنوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں میں مشغول ہوں، راتوں کو بیدار ہوں، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا لیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔